الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے آخر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وبرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضل و برکات احادیث طیبہ میں کثیر تعداد میں وارد ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے مطابق کہ جو شخص شوق اور محبت کی بنا پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ فرمایا مجھ پر شام میں درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر حق ہے کہ اس بندے کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو بخش دے۔ تو شرط کیا لگائی کہ شوق اور محبت کی بنا پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر یہ پڑھے تو اس بندے کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حصول برکت کے لیے شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تذکرہ ہے حضرت حزقیل علیہ السلام جو کہ اللہ کے مقرب اور برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور پھر ایک بستی کا جس بستی کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی، اس زندگی کے بعد پھر موت دی، اس موت کے بعد پھر زندگی عطا فرمائی۔ بڑا کمال کا دلچسپ واقعہ بھی ہے اور ہمارے لیے اس میں نصیحت بھی ہے، عبرت کے کئی نکات موجود ہیں اس میں، اور یہ سارا کچھ ثبوت ہے اس کا قرآن سے۔ اللہ کی مقدس کلام قرآن مجید سے ثبوت ہے۔ اللہ کریم نے پارہ 2 سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ کریم نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑا خوبصورت کلام فرمایا، اور یاد رکھیں یہ کلام اللہ نے کن سے فرمایا؟ واقعہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ہے، اور خطاب ہو رہا ہے میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے عبرت کے نکات موجود ہیں جسے ہم نے سمجھنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے۔ اس کے مطابق جس چیز سے بچنا ہے اس سے بچیں گے، جس سے اپنانا ہے اسے اپنائیں گے۔ آئیے اس آیت مبارکہ کے ترجمے کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف حذر الموت، ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے۔ فقال لهم اللہ موتوا، بس اللہ کریم نے انہیں موت عطا کر دی، موت دے دی۔ پھر فرمایا ثم احیاہم، اللہ اکبر، پھر انہیں زندہ بھی کر دیا۔ آگے فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، تو اللہ کریم فرمایا اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور ان میں اکثر ناشکرے ہیں۔ بے شک اللہ کیا فرمانے والا ہے؟ ولیکن اکثر الناس، بے شک اللہ فضل فرمانے والا ہے، اور ولیکن آگے فرمایا ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، پہلے فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور ان میں اکثر بے شکرے ہیں، ناشکرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ اب تھوڑا اس کا پس منظر، پہلی بات تو اللہ کریم نے خطاب فرمایا کس سے؟ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام سے، تمام نبیوں کے سردار سے خطاب فرمایا، اے حبیب آپ نے نہ دیکھا؟ قربان جائیے،
عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آیت سے کیسے جھلک رہی ہے، کیسے بیان ہو رہی ہے کہ ایک واقعہ بنی اسرائیل کی قوم کا ہے، بنی اسرائیل کے نبی علیہ السلام اور ان کی قوم کا پس منظر بیان کیا جا رہا ہے، اس میں بھی گواہ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے کہ اے محبوب آپ نے نہ دیکھا ان بستیوں والوں کا حال جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھر سے نکلے، اور پھر کیا ہوا، اللہ نے انہیں موت دے دی، فرمایا موتو مر جاؤ، تو سب مر گئے، پھر فرمایا ثم احیاہم، میں نے انہیں زندہ کیا۔ اب اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں، مختصر اس واقعہ کی جانب آتا ہوں کیونکہ بات طویل ہو جائے گی، قرآن مجید ہے تو اسے سمجھنے کے لیے ہمیں زیادہ وقت چاہیے، تو کیونکہ مختصر وقت کے اندر آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے تو مختصر وقت کے اندر اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گا تاکہ بات بھی سمجھ آئے، مدلل بھی ہو قلیل بھی ہو، کہتے ہیں نا قلیل بھی ہو پردلیل بھی ہو۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام، اب یہاں دو طرح کے واقعات، دو طرح کی تفسیر اس کی بیان کی گئی ہے، میں مختصر اس تفسیر کی طرف جاتا ہوں جو مدلل ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ بڑی تعداد کے اندر ایک بستی ویران ہو چکی ہے، اس بستی کے باشندے، اس بستی کے لوگ، اس بستی میں رہنے والے تمام ہلاک ہو چکے ہیں، کوئی مرد نہیں بچا، کوئی عورت نہیں بچی، کوئی بوڑھا نہیں بچا، کوئی جوان نہیں بچا، سب کے سب موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اصل معاملہ کیا تھا؟ اصل معاملہ یہ تھا کہ وہاں پر جو اصل ان کی بستی تھی داوردان اس بستی کا اصل نام تھا۔ ایک سال طاعون کی بیماری آئی، اب طاعون کی جب بیماری آئی تو اس بستی کو اس نے لپیٹ میں لیا، بڑی تعداد میں لوگ اس میں مرنے لگے، تو اس میں طاعون کی بیماری سے بچنے کے لیے کچھ لوگ وہاں سے بھاگے اور کسی اور جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، اور اب جب طاعون کی بیماری ختم ہونے لگی تو وہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ اب یہاں جو چند ایک لوگ بچ گئے تھے وہ کہتے ہیں یار آپ لوگ کتنے جو ہے نا سمجھدار ہو کہ عقل مند ہو کہ تم لوگوں نے یہاں سے ہجرت کی، چلے گئے، بیماری سے بچ گئے، اور ہم تو یہاں ہلاک ہو گئے، ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اب اگر ایسا ہوا پھر بھی آئندہ سال طاعون کی بیماری آئی تو ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے، تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ہوا کیا؟ آگے ہوتا یہ ہے کہ آئندہ سال پھر طاعون کی بیماری آ جاتی ہے۔ جب پھر دوبارہ طاعون کی بیماری آتی ہے تو اب یہ سارے باشندے اس شہر کے، اس بستی کے کوچ کرتے ہیں اور ایک اور دور دراز کی بستی میں جا کے منتقل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کریم نے امتحان لیا اور انوکھے انداز سے لیا۔ اللہ کریم کیونکہ وحدہ لا شریک ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے کہ تم پہاڑوں میں چھپ جاؤ، زمین میں چھپ جاؤ، جہاں بھی چھپ جاؤ گے نا موت سے بچ نہیں سکتے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کریم نے وہ جو ساری بستی، علماء فرماتے ہیں، محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں، اس بستی میں رہنے والے جو دوسری جگہ منتقل ہوئے کم و بیش 40,000 کی تعداد ہے۔ اب یہ 40,000 کی تعداد اس جگہ منتقل ہوئی، منتقل ہونے کے بعد اللہ کریم نے انوکھے انداز سے ان کی موت ان پر واقع فرمائی۔ وہ اس طرح ہوا کہ ایک فرشتوں کو اس بستی کے نیچے اللہ نے حکم دیا، نیچے چلا گیا، ایک فرشتہ اس بستی کے اوپر آ گیا۔ اب ان دونوں نے ایک دم جو ہے نا چیخ ماری، آواز نکالی، دردناک قسم کی آواز۔ اب ان کی آواز نکالنا تھی اور سارے کے سارے وہ 40,000 کا عملہ ایک دم ہلاک ہو گیا، سب کے سب وہی مر گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ جب سب کے مر گئے وہاں پر حضرت حزقیل علیہ السلام آئے، جب آپ نے دیکھا تو حیران ہوئے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیغمبر کیا چاہتے ہو، حیران کیوں ہوتے ہو؟ میرے رب نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ انہیں تمہارے سامنے زندہ کر دیا جائے، دوبارہ زندگی دے دی جائے؟ عرض کرتے ہیں مالک جی ہاں۔ اللہ کریم فرمانے کے لیے دعا کرو۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ سارے کی ساری قوم ایک بار پھر زندہ ہو گئی۔